اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پبلک فورم میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان میں سے ان پر عبور حاصل کرنے والی جو شخصیات ہیں یا گفتگو کرنے والی ہیں ان کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے NHS اینڈ کووڈ-19، یعنی NHS کا کیا کردار رہا ہے کووڈ-19 کے دوران، اور NHS نے کس قدر کام کیا اور کس قدر بوجھ ہے اور ابھی کیا سچویشن ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر کووڈ-19 کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمارے لوگوں کو، اور ابھی یعنی جو لوگ ریکور ہو گئے ہیں، جن کو کووڈ-19 میں جو انوالو رہے ہیں اور جن کو بہت شدید قسم کا تکلیف رہی ہے اور اس کے بعد ریکور ہوئے ہیں، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے جن مہمانوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کا پہلے تعارف کروا دوں تو پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور کوسچن کوئی آپ کے ذہن میں ہے وہ کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک کے مطابق ہے تو اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ویلکم کہوں گا ڈاکٹر مکیش کمار، جو جی پی ڈاکٹر ہیں، لیول پور سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں ویڈیو لنک پر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت اور شکریہ۔ دوسرے ہمارے جو دوست ڈاکٹر ہیں، جناب ڈاکٹر عمران حسین جی پی ڈاکٹر ہیں، یہاں سے فرسٹ ٹائم پبلک فورم میں شریک ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی اور آپ بھی انہیں سنیں گے اور ان سے کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں ڈاکٹر صاحبان کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پبلک فورم میں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مکیش کمار صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے جو انٹرو میں بتایا کہ NHS کا جو کردار رہا ہے کووڈ-19 کے دوران، اس پر ذرا تھوڑی سی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا، پھر آگے باقی کوسچن کی طرف چلیں گے۔ ضرور۔ آپ کو پتہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے وہ بیک بون ہے یہاں کے ہیلتھ سسٹم کی یو کے میں۔ تو اس ریڑھ کی ہڈی کا جو ہماری پوری اسٹرکچر جس طرح کھڑا کرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ NHS پہ چلتا ہے۔ تو کیونکہ یہ نئی بیماری ہے ان ون سینس، کسی کو پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں تھا کیا ہے، تو جو ہی اسٹارٹ ہوا لرننگ پروسیس ہے، اور اس لرننگ پروسیس اور سیکھنے کے عمل سے جب انسان گزرتا ہے اور سسٹم کوئی گزرتا ہے تو جیسے جیسے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو NHS نے بھی وہی کیا۔ ہوا یوں کہ جب آیا سسٹم تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، کتنی تیز بیماری ہے اور کتنی تیزی سے پھیلے گی، کس کو لگے گی کس کو نہیں لگے گی، وائرس کس طرح بدلتا ہے، کس طرح چینج ہوتا ہے، اور کس کس کو پہ اثر کرے گا۔ تو NHS نے، میرا خیال ہے، جو جس طرح میں بھی اس وقت ہاسپٹل میں ہی کام کر رہا تھا، NHS نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح اور بہت جلدی سے اور تیزی سے اس حساب میں اور اس سسٹم میں ڈھال دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، مریضوں کو کس طرح دیکھنا ہے۔ مریضوں کے ساتھ ساتھ دو مین ایشوز تھے ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ مریضوں کا ڈیفینیٹلی جو کہ ہمارا ڈاکٹروں کا یا جو بھی یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ رول رہا ہے مریضوں کی دیکھ بھال کا، ایک وہ، اور دوسرا جو ہم لوگ خود ہیں جو کہ ہیلتھ سسٹم میں کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اور باقی سارا جو عملہ ہے، ان کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ تو NHS نے اس ساری چیز کو جلدی پھانپا، ایکسپرٹس کو جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے ان کو اکٹھا کیا، اور سب سے خوبصورت جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ ریسرچرز کو بلایا، ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس ڈیٹا کو دیکھا، اس کو انالائز کیا، اس حساب سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا کرنا ہے۔ ہیلتھ کے حساب سے اپنا ڈیٹا چلا، اس کے علاوہ سسٹمز کو رن کرنے کے لیے اس کا الگ ڈیٹا چلا، اور جو موجودہ جدید جو اپنا نظام ہے، تکنیکی نظام ہے یا ٹیکنالوجی ہے، ان کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بروئے کار لے کے آئے وہ لوگ، اور ڈیجیٹل NHS کا اس میں وجود آیا، بہت ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہوئیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کام کرنے میں بہت آسانی ہو گئی۔
تو این ایچ ایس کا کردار اگر ہم اس حساب سے دیکھا جائے اوور آل، اگر میں نٹ شیل میں بتاؤں، ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ہوں گی اور وہ ایسا ایسا کھلتی جائیں گی جو ہماری بات بڑھے بالکل گی آگے. تو نٹ شیل میں یہی چلے گا کہ این ایچ ایس نے اس ایک قسم کی عجیب و غریب صورتحال جو پیدا ہوئی اس میں اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے ڈھالا، اور انہوں نے بہت جلدی اقدامات اٹھائے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور گورنمنٹ کو جو جو چیزیں چاہیے تھیں ان 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 سب چیزوں کا انہوں نے ان کو حل بتایا، یا پھر اپنے اپنے طرف سے جو سلیوشنز تھے وہ پاسبل بتائے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یو کے واز دا فرسٹ کنٹری جس نے ویکسین کو فوراً امیجیٹلی اوکے کیا، اور انہوں نے فوراً آرڈر دے دیے، اور اس وجہ سے ویکسین کا یہاں پہ جو ایک ترسیل ہے اور یہاں پہ ملنا ہے اور لوگوں کو لگنا ہے، اس کا بہت جلدی عمل شروع ہوا کمپیئر ٹو جو ہم مد مقابل دیکھتے ہیں باقی اور ویسٹرن ورلڈ ہے یا پھر ایون امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ہوں۔ ان سب سے پہلے جو ہے وہ یو کے آگے نکلا. اس سب کا جو ہے کچھ نہ کچھ حد تک این ایچ ایس کو آپ اس کا ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. جی جی بالکل. جی ڈاکٹر عمران صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی سر، ڈاکٹر کمار صاحب نے بڑے اچھی سمری پیش کی ہے، بڑی خوبصورت انداز سے، کہ این ایچ ایس کا کیا رول رہا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے جی پی ہم چونکہ فرنٹ لائن پہ تھے، اور اس کنٹری میں 90% جن لوگوں کا کانٹیکٹ این ایچ ایس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جی پی کے تھرو ہوتا ہے. تو جی پی کا کردار کافی نمایاں رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ نمایاں رہا ہے میرے خیال میں. ہم نے نہ صرف ویکسینیشن ڈلیور کی ہے نیشنلی لیول پہ، بلکہ لوکل لیول پہ ہم نے اس کو آرگنائز کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ ویکسین ہو سکیں وہ ہم ڈلیور کریں، اور ساتھ ساتھ میں میک شور کریں کہ جو لوگ زیادہ ونربل ہیں، جن کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو ویکسین پہلے ملے. اور اسی طرح ہم نے اس کو اسٹریٹجیز کے ذریعے جو ہے نا کوشش کی ہے کہ سیف طریقے سے ویکسین پبلک تک پہنچے. یہاں تک کہ اس وقت ہم نے 50 ملین لوگوں کو پہلا ڈوز دیا ہے، اور 47 ملین لوگوں کو دوسرا ڈوز ملا ہے. اور یہ جی پی، پرائمری کیئر، اور جو کمیونٹی نرسز ہیں، جو ڈسٹرکٹ نرسز ہیں، جو جی پیز ہیں، جو ان کی سرجری میں سٹاف کام کرتا ہے، ان کی تگ و دو ان کی محنت سے ہوا ہے، ان کی کوشش سے ہوا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈری کیئر کے اپنے مسائل تھے، لیکن پرائمری کیئر جو کہ فرنٹ لائن پہ تھی، انہوں نے اس میں بہت خوبصورت کردار ادا کیا ہے، بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. کمیونیکیشن ود ان دا پروفیشن، کمیونیکیشن ٹو دا پبلک، اینڈ کمیونیکیشن فرام دا گورنمنٹ ٹو دا پروفیشن. اور کمیونیکیشن ہماری ہمیشہ سیف رہی ہے. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پیش کی جس میں کوئی شک ہو، بلکہ ہر چیز سائنٹیفک بیسس پہ ریسرچ کر کے پیش کی ہے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کو جو بھی ویکسینیشن مل رہی ہے اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کی یعنی ان کو کیوں وہ ویکسینیشن لینی چاہیے تھی. تیسری چیز یہ کہ ہم نے اڈیپٹیشن کافی کی ہے. ہسپتالوں نے، سیکنڈری کیئر نے اپنی اڈیپٹیشن کی ہے، یعنی انہوں نے اپنا نظام بدلا. ہم جی پیز نے اپنا نظام بدلنے کی کوشش کی. اس میں ٹیلی فون کنسلٹیشنز بھی آئے، اس میں لوگوں کو سیف طریقے سے دیکھنے کے یعنی تجویزیں پیش کی گئیں، اور ہبز، سینٹرل کلینکس کھلے جہاں لوگوں کو دیکھ سکیں. مقصد یہ تھا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیلنج تھا جس کا پہلے کوئی اگزامپل نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں ہم نے ایویڈنس بیس، یعنی ہر وہ چیز جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہو اس کے مطابق سیف طریقے سے پیش کی ہے. تو یہ انڈر لائن پرنسپلس تھے جو کہ این ایچ ایس نے جو ہے نا دونوں سیکنڈری اور پرائمری کی حیثیت سے کووڈ میں اس کا کردار رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران صاحب آپ ہی گفتگو کیونکہ کر رہے ہیں کہ جب دیکھا تھا ہم نے کہ شروع میں جب کیسز کووڈ نیا آیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہونا شروع ہو گئے، اور ایمرجنسی طور پر اور سینٹر بھی کھولے، فالتو بیڈز لگائے گئے مختلف جگہوں پر. تو اس دوران کتنی ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگوں کو جو فرنٹ لائن پر تھے؟
उस वक्त फ्रंट लाइन पे जो स्टाफ थे, जो भी स्टाफ थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हुआ। इसकी वजह यह थी कि एक तो हमें पता नहीं था कि ये जो वायरस है इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये यानी ये किस तरीके से किस किस सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, ये कितनी जहरीली है, इसकी मोर्टालिटी रेट क्या है, यानी इसके लगने से कितने लोग जो हैं वो यानी फोत हो सकते हैं या कितने ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। वो डेटा अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, इसलिए हमें कोशिश करनी थी कि हम जितनी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकें वो लें और हर चीज़ सेफ तरीके से करें। इसमें हम बड़ी जल्दी हमें ये समझने में आ गया कि जो लोग यानी एशियन कम्युनिटी से हैं, BAME कम्युनिटी से हैं, जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हाइपरटेंशन है या हार्ट डिज़ीज़ है या डायबिटीज़ है, उनको इस बीमारी से ज़्यादा ख़तरा है उसके मुकाबले में जो लोग यानी 50 साल की उम्र के कम हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इस डेटा जैसे डेटा वाज़ेह होता गया, वैसे वैसे हमने अपनी प्रैक्टिस जो है, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ वो बदलते रहे। उस लिहाज से फिर हमें अपनी जो सारी नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस थी वो चेंज करनी पड़ी। फेस टू फेस कंसल्टेशंस को हमें रोकना पड़ा और प्रोसीजर्स जो हम करते हैं प्राइमरी केयर में, स्पायरोमेट्री वगैरह, जिससे हमें यह पता यानी ये ख़तरा है कि वायरस फैल सकती है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, वो हमें यानी कम करने पड़े। और फिर लेकिन उसके बावजूद हमारी प्रायोरिटी ये थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ तरीके से देख सकें, उनका इलाज कर सकें। ये नहीं था कि हम लोगों का इलाज करना छोड़ें, वो वक्त प्रायोरिटी थी। सेकेंडरी केयर में उनके अपने अडेप्टेशन से, तो जो डॉक्टर कुमार हैं वो उस वक्त उनको वहाँ काम कर रहे थे, वो उस पर लाइट डाल सकते हैं। प्राइमरी केयर की ये है कि हमने काफ़ी यानी हमारी प्रैक्टिस चेंज हुई और उसके बाद फिर जो हमारे कॉलीग्स थे वो भी इस बीमारी में मुब्तला हुए। कुछ कॉलीग्स हमारे जो हैं वो यानी सैडली जो है दुनिया में नहीं है। काफ़ी सही। लोगों ने इस बीमारी को देखा, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसकी पर्सनल कॉस्ट भी है। और फिर हमारे जो मरीज़ थे वो हमसे अक्सर सवाल पूछते थे, अब क्या होगा, ये बीमारी कैसी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम यानी उस मुश्किल चैलेंजिंग वक्त में उनको यानी एडवाइस देते रहे और जो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका था वो उससे देते रहे, अगरचे हमारे पास पूरा डेटा मौजूद नहीं था। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुकेश कुमार साहब, आप ये बताइएगा कि जब ये कवर्ड हो गया, एक सीरियस नोयत का कुछ लोगों को हुआ है, उनके बारे में ज़्यादातर ये क्वेश्चन किया जाता है कि उन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो क्या कुछ ऐसा आपके इल्म में है, ऐसा हो सकता है? देखिए, अगेन जिस तरह हमें जो मरीज़ होते हैं, जैसे डॉक्टर हुसैन ने कहा कि लोग पूछते थे कि एक बार तो कोविड हो गया, अब आगे क्या होगा। तो कोविड अगेन एक नई बीमारी थी और किस तरह वायरस बिहेव करेगा और किस तरह उसका बर्ताव होगा वो समझना बहुत मुश्किल था। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस पर अबूर हासिल कर लिया है। अभी भी जो रिसर्च है, जो तहकीक है, वो चल रही है और जिस तरह से चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपने पूछा याददाश्त का, तो कोविड का सबसे जो ज़्यादा असर पड़ा है वो जनरली फेफड़ों पे, लंग्स पे पड़ता है। ये मेनली स्टार्ट इस पे हुआ था और हमेशा से नमोनिया और फिर आईसीयूज़ में और उनके ऑक्सीजन कम हो जाना उस पे चलता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग, डॉक्टर हुसैन ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होता है। एक चीज़ जिसमें लोगों के पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, बहुत थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं, कुछ ना करने का दिल करता है। कुछ लोगों के साइनसेस वगैरह का इशू बहुत लंबा चौड़ा चलता है और सूंघने और चखने की जो सलाहियत है वो भी बहुत ख़राब हो रही होती है। जहाँ तक याददाश्त का ताल्लुक है, सच इतना कुछ मेरी नज़रों से या तहकीक में मैंने जितना पढ़ा है, इतना ज़्यादा गुज़रा नहीं है। लेकिन कह सकते हैं इन वन सेंस, एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी जिस्म का हिस्सा, कोई भी हमारा सिस्टम है जो कि निज़ाम है, मुख्तलिफ जो जिस्म में हमारे चल रहे होते हैं, उसमें किसी पे भी असर पड़ सकता है।
اگر ایک لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ اگر ہمارے جسم میں آکسیجن سیچوریشن یا جو آکسیجن ہے جس پہ ہمارا پورا جسم چل رہا ہوتا ہے اور برین دماغ بھی اسی حساب سے چل رہا ہے، تو اگر تھیوریٹیکل حساب سے اس حساب سے دیکھا جائے، اگین اٹ از جسٹ اے کنجیکچر، ایک تھیوری کے حساب سے ایک نظریہ میں پیش کر رہا ہوں، اس پہ کوئی تحقیق کی وہ نہیں بتا سکتا. تو اگر برین ڈیمیج ہو جاتا ہے کچھ لیول پہ تو دیر از چانسز، یہ چانسز ہیں کہ یادداشت پہ اثر پڑے. لیکن اگر کہا جائے جتنا، اگین دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے جتنا پڑھا ہے، میموری کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوا ہے. یس، یہ کہہ سکتے ہیں نفسیاتی طور پہ لوگ بہت اس پہ اثر پڑا ہے، جو اس بیماری پہ مبتلا ہوئے ہیں ان کی نفسیات پہ یقیناً بہت اثر پڑا ہے، اور لانگ ٹرم میں اس کے اثرات بھی دکھ رہے ہیں ہمیں. اور بہت سارے لوگ اس بات پہ پریشان بھی ہیں، اور ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ کا ایشو بہت بڑا ایشو بنا ہے، اسپیشلی اوور آل پڑا ہے. لیکن جن پہ یہ اثر ہوا ہے، وائرس کا اثر ہوا ہے، ان پہ ڈیفینیٹلی بہت اثر پڑا ہے. جی ڈاکٹر عمران صاحب، آپ کے علم میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی، اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس قسم کے کچھ علامات کسی کو ہوں کہ وہ محسوس کرے کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی یا اس قسم کی پرابلم ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں رپورٹڈ، یعنی جو پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں جی ہمیں یعنی برین فاگ ہو رہی ہے، یعنی ہمیں دماغی دھند پڑ رہی ہے، جس سے ہماری میموری یا کنسنٹریشن افیکٹڈ ہے، یا ہمارے جسم میں درد زیادہ ہو رہا ہے، یا ہمیں تھکاوٹ زیادہ ہے، یا کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ریش ہے. اکثر لوگ رپورٹ کرتے ہیں ہماری چیسٹ ٹائٹنس ہے یا پالپیٹیشن سے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے. تو جتنے بھی لوگ زیادہ رپورٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آگے جا کے اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے کہ آیا کووڈ کی وجہ سے واقعی یہ چیزیں ہوئی ہیں، اگر ہوئی ہیں تو اس کی نیچے وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہے، کیا پیتھولوجی ہے. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو سائنس کا نالج ہے وہ زیادہ بڑھے گا، اور پھر آئندہ جا کے جو اس کا کچھ علاج بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی زیادہ یعنی ہوتے ہیں نا وہ ان کو رپورٹ کریں، اس میں یعنی ان کو چھپائیں نہ، اس سے ہمارا ڈیٹا زیادہ بڑھتا ہے اور ہمیں یعنی انٹرن ان کو فائدہ پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے NHS نے لانگ کووڈ کلینکس جو ہے نا ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے. اس کا کرائٹیریا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں بحیثیت ڈاکٹرز کے کہ کچھ لوگوں کو لانگ کووڈ کے سمٹمز ہیں، تو پھر ہم ان کو اس کلینک میں یعنی ریفر کرتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کے ان کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کی اور انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. جہاں تک کہ یادداشت کی بات، تو میں ہمیشہ جو بھی یعنی اس فورم پہ یہی کہوں گا، اگر آپ کو کنسرن ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہے تو اپنے GB سے رابطہ کریں. وہ اس کے بیسک ٹیسٹ کر سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں، میموری ٹیسٹ بھی ہیں. اور اگر کوئی اس میں ان کو یعنی کنسرن ہے تو وہ آگے میموری کلینک میں ریفر کر سکتے ہیں، یا لانگ کووڈ کلینک میں بھی وہ ریفر کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ڈاکٹر کمار صاحب نے کہا کہ یہ ابھی ایک نئی بیماری ہے، اس کے ابھی اثرات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں تحقیقات کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کیا واقعی اس بیماری سے لوگوں کی یادداشت پہ فرق پڑا ہے، یا لوگوں کے اجزاء پہ، جسم پہ، جوڑوں پہ، دل پہ اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا. ابھی کچھ کہنا یعنی صحیح، ایک قبل از کنجیکچر وقت ہے ہوگا، وہ ابھی. تحقیقات مبنی نہیں ہوگا. جی آج کی رپورٹ کے مطابق ویکسینیشن کے حوالے سے کیونکہ آپ نے بات کی ہے، تو آج کی رپورٹ کے مطابق 91.2% جو فرسٹ ڈوز لگی ہے، جو سیکنڈ ڈوز ہے 84.5%، اور جو بوسٹر ہے وہ 65.4%. یہ آج کی جو رپورٹڈ یعنی پرسنٹیج ہے جو ویکسینیشن کی. اور جو دوسری نیو کیسز کے حوالے سے وہ بھی تھوڑا نیچے آیا ہے. کام تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ویکسینیشن ہی ہے جس نے اس چیز کو کم کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کمار صاحب؟ دیکھیں، ویکسینیشن کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہ اس کی واضح ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، بہت سارے پیپر پبلش ہوئے ہیں جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے، پہلا ڈوز، دوسرا ڈوز، اسپیشلی 2 ڈوز کے بعد اور اب بوسٹر کے بعد،
ان کو اگر وائرس لگا بھی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کو بہت معمولی سے اثرات دکھے ہیں، اور ان میں جو اموات ہوئی ہیں وہ بھی بہت کم ہوئی ہیں۔ یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو راہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ریسرچ نے ڈیفینیٹلی بتا دیا ہے۔ جہاں تک اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اب نیا جو وائرس آیا ہے اومیکرون کر کے، اس کے اب کم ہونے لگے ہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے پبلک ہیلتھ میں جو ہم لوگ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی۔ تو ہرڈ امیونٹی کا مطلب، ہرڈ کا مطلب جو پورا ریوڑ ہوتا ہے اس کی امیونٹی، اس کی مدافعت۔ اگر پورے ریوڑ کو اگر مدافعت ہو جائے، امیونٹی ہو جائے، تو پھر وائرس پھیلے گا نہیں نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا نہیں۔ وائرس کے پھیلنے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر مجھے لگا اور دوسرا میرے سامنے کوئی کمزور آتا ہے جس کی امیونٹی یا مدافعت کم ہے، تو اس کو پھیلانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پورے کے پورے کنبے کو، پورے کے پورے ریوڑ میں سے 80-85% لوگوں کو اگر امیونٹی ہو جاتی ہے، تو پھر وائرس دوسری جگہ جانے سے پہلے ہی مر جائے گا، مطلب اس کو پھیلے گا نہیں۔ اگر مجھے لگا سپوز، اور آپ کو امیونٹی ہے آلریڈی، تو میں آپ کے ساتھ اگر ملوں گا تو مجھ سے آپ تک پہنچے گا نہیں، تو وائرس وہیں کا وہیں رک جائے گا، کیونکہ اگر آپ تک پہنچتا، پھر آپ سے تیسرے پہ پہنچتا، پھر تیسرے سے چوتھے پہ پہنچتا، وہ رک جائے گی۔ ایک چین جو چل رہی ہوتی ہے، ایک سائیکل جو چل رہی ہوتی ہے، وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ یقیناً اتنے سارے لوگوں کو ہم لوگوں نے امیونٹی پہنچائی ہے ویکسین کے ذریعے، وہ اس کا اپنا ایک یقیناً رول ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے، اگر ہم لوگ ہسٹوریکلی بھی دیکھ لیں، جس طرح فلو وائرس یا فلو پینڈیمک پہلے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائرس ایک قدرتی نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ وائرس اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ شاید اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، یا ایک قدرتی عمل ہے جسے کہہ دیں، جسے ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ۔ تو وہ جب وائرس بدلتا ہے تو شروع میں جس طرح ہم نے یہاں اس کووڈ میں دیکھا کہ پہلے جو الفا بیٹا، جو بھی الفا والا تھا، اور اس کے بعد وہ جو ڈیلٹا وائرس جو آیا وہ زیادہ خطرناک تھا۔ ڈیلٹا وائرس کے بعد جب یہ اومیکرون آیا ہے، اس نے اپنی وہ اثر چھوڑ دیے، وہ اس کی وہ انٹینسٹی نہیں رہی ہے، اس کے وہ جو مضمرات ہیں، جو اس کے سمٹمز ہیں، وہ اتنے دکھے نہیں۔ تو یہ ایک قدرتی عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویکسینیشن کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ویکسین ہے، یا یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ وائرس جو ہے وہ بدلا ہے اس وجہ سے۔ تو سم ویئر جو سچائی ہے یا حقیقت ہے، وہ سم ویئر ان بٹوین ہو سکتی ہے، ان بیچ میں دونوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، کہ ویکسینیشن نے اپنا کام دکھایا، وائرس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اپنا کام ہوا، تو وائرس پھیلا نہیں، یا لوگوں کے اندر میچورٹی یا امیونٹی بن گئی ہے، اس وجہ سے وائرس لگنے کے بعد ان کے جو اثرات ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ NHS کی بڑی تعداد پیچھے ڈیڈ لائن بھی ان کو مل گئی تھی کہ 3 فروری کو اگر کسی نے بوسٹر یا ویکسین نہ لگائی تو ان کو پھر NHS میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کافی تعداد میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہیں لگوائی اور ابھی بھی موجود ہیں۔ تو ان کو ظاہر تھوڑی سی گنجائش تو مل گئی ہے، لیٹ ہو گیا سارا سسٹم۔ تو بتائیے گا کہ ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، کیوں نہیں لگوا رہے، یا کیا وجہ ہے؟ عام بندہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر NHS میں جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں لگوا رہے تو ہمیں پھر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ جی سو اس میں ان کی جو مین ایشو تھا کہ انہوں نے پہلی ویکسین بھی نہیں لگوائی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے بالکل ویکسین لگائی نہیں تھی۔ اب ٹھیک۔ اس میں اب ان کی سوچ کیا ہے، یہ میں تو نہیں کہہ سکتا پرٹیکولرلی، یعنی ایک کیس بائی کیس، لیکن جنرلی لوگوں کی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ اور مختلف کنسپیریسی فورمز چلتے ہیں جس میں لوگ شاید ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس ویکسین کا واقعی یہ مقصد ہے کہ کووڈ سے نجات ملے، یا شاید اس ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز گورنمنٹ پلان کر رہی ہے، مثال کے طور پر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ جو NHS ہیلتھ ورکرز ہیں، میرے خیال میں 80,000 ہیں جو کہ تعداد بتائی جاتی ہے تقریباً، جی جی۔ جنہوں نے پہلی ویکسین جو ہے وہ نہیں لگوائی۔
اور ان کی اپنی اپنی سوچ ہوگی. شاید ان میں سے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہرڈ امیونٹی آ گئی ہے تو ہمیں خطرہ کم ہے، یعنی دوسروں لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اور اس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے. یا کچھ لوگ یہ ہوں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے ہیلتھ بلیفس ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اپنی جو نیچرل امیونٹی ہے وہ ہمیں اس سے نجات دلائے گی، یا اس پہ اتنی ویکسین پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی ہے کہ یہ واقعی سیف ہے یا نہیں ہے. حالانکہ ایسے ساری جو یعنی ہیں نا ان کی ریزنز، ان کی وجوہات، ان کا معقول جواب ہے. اور لیکن اس کے باوجود لوگوں کی سوچ پہ آپ وہ زنجیریں نہیں ڈال سکتے. دے آر فری ٹو تھنک وٹ دے وانٹ ٹو ان دس کنٹری. اس کنٹری میں ان کو اجازت ہے تو وہ سوچ رہے ہیں. میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی چیز ہم کرتے ہیں وہ ثبوت کی بنا پر کرتے ہیں. جو ہوں ویکسین بنائی گئی ہے وہ ثبوت کے بنا پہ بنائی گئی ہے. ہاں، چونکہ کووڈ ایک نئی وائرس تھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، تو یہ بہت اشد ضروری تھا کہ اس کی ویکسین جلدی سے جلدی ہو تیار. تو اس لیے جو چیزیں ہم ٹرن بائی ٹرن کرتے ہیں، سیکوینس بائی سیکوینس، وہ پیرالل میں کی گئی ہیں، یعنی ساتھ ہی ساتھ سٹیجز. تو یہ اسی طرح سیف ہے جیسے کہ عموماً دوسرے حالات میں ہوتی، لیکن اس کو سپیڈ اپ اس لیے کیا گیا کہ اس کی ضرورت تھی. لیکن اس کی سیفٹی میں جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. اسی طرح اس پہ ریسرچ کی گئی جس طرح کہ عموماً ایک ویکسین پہ ہوتی ہے. اور کیوں نہ کریں ہم، کیونکہ اگر ہم ایک طرف لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو ہم سسٹم استعمال کر رہے ہیں، جو نظام استعمال کر رہے ہیں ان کی جان بچانے کے لیے، اگر اس میں کوئی نقص ہو تو پھر یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو بھی چیز کریں گے وہ ثبوت کی بنیاد پر کریں گے. تو صحیح. سو کانفیڈنس شاید کچھ لوگوں کو نہیں ہے. شاید اس میں ہماری کچھ شاید غلطی ہے کہ ہم ان اے پوزیشن آف اتھارٹی ان کو اس طریقے سے نہیں سمجھا سکے جس طرح ہمیں سمجھانا چاہیے تھا. مے بی اٹس دیٹ لوگوں کی جو ہے نا کنسپریسیز تھیوریز کافی زیادہ ہیں اور ان پہ زیادہ وہ یقین رکھتے ہیں. ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن آئی تھنک یعنی جو پرابلم واز کہ اگر 80,000 لوگ کام پہ نہ آتے تو پھر NHS کو بہت نقصان ہوتا. یہ بڑی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھی. اس میں ان کو پریگمیٹکلی سوچنا پڑا تھا اور صحیح. یعنی وہ انہوں نے فیصلہ کیا. چلیں جو بھی ہے بہتر ہے تھوڑا، کیونکہ آگے جب یورپ سے علیحدہ ہوا ہے تو بے شمار ہاں سامنا کرنا پڑا، ورکر کی کمی ہو گئی، اور یہ بھی اگر ہو جاتی تو اور زیادہ پرابلم ہوتی، شاید اس سے بیماری سے بھی زیادہ ہوتی. تو ڈاکٹر کمار صاحب یہ بتائیے گا کہ چیسٹر سے میں یہ ایک موجود ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا میسج آیا ابھی کہ 2-3 دن سے مجھے پرابلم ہو رہی تھی، تو آج میں نے چیک کروایا تو میرا رزلٹ پازیٹیو آ گیا. تو اس میں ابھی تو وہ کہتے ہیں میں گھر ہوں، تھوڑی سی سانس میں پرابلمس آ رہی ہیں اور کھانسی بھی ہے. تو آپ کیا مشورہ انہیں دیتے ہیں کہ ہاسپٹل جائیں یا گھر ہی احتیاط کریں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سمٹمز پہ، کہ اگر سانس کی تکلیف ان کو ہو رہی ہے تو وہ ان کو ڈیفینیٹلی دکھوانا چاہیے، چیک کروانا چاہیے یہ اگر سانس کی تکلیف ہے، کیونکہ اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ 111 پہ رابطہ کر کے ان سے پتہ کرنا چاہیے. ایک اسکیم ہمارے ہاں چل رہی ہے کہ جس میں پلس آکسی میٹر جو آپ انگلی میں لگا کے آکسیجن چیک کرتے ہیں، تو اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاس وہ میٹر منگوا لیں. NHS آپ کو فری ڈیلیور کر دیتا ہے آپ کے گھر پہ، تو وہ آپ لگا کے اپنی آکسیجن لیول چیک کر لیں. اگر آپ کے آکسیجن لیول جو ہے وہ اس پہ 96% گیون پرووائڈیڈ دیٹ ڈاکٹر صاحب کو اور کوئی بیماری نہیں ہے، کیونکہ اس ہسٹری میں مجھے باقی زیادہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کو اگر کوئی اور بھی کوئی امراض سے لاحق ہیں یا نہیں، لیکن اگر نہیں ہیں، صرف یہی کچھ چل رہا ہے، تو آکسیجن سیچوریشن ڈیفینیٹلی اپنا چیک کروا لیں. اگر وہ 96% سے زیادہ ہے، 96% سے زیادہ چل رہا ہے، تو اٹ از اے گڈ سائن جو ہم لوگ کہتے ہیں. اور ڈاکٹر عمران جو ہے وہ سینئر GP ہیں، وہ مزید اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر سانس کی تکلیف ہے تو آپ کو ایک مرتبہ رابطہ 111 سے ضرور کر لینا چاہیے، تاکہ باقی آپ کی ڈیٹیل ہسٹری لے لی جائے اور آپ کو وہ وقت ضرورت آپ تک امداد پہنچائی جا سکے. لیکن میرا مشورہ اگین دوسرا یہی ہوگا کہ آپ پلس آکسی میٹر ضرور منگوا لیں اور اپنی آکسیجن لیول چیک کرواتے رہیے.
صحیح ہے. آپ بھی ڈاکٹر عمران صاحب یہی مشورہ انہیں دیں گے؟ بالکل. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پازیٹیو کووڈ کیسز ہوتا ہے تو ہر منڈے وینسڈے اور فرائیڈے یہاں برمنگھم میں ہمیں لسٹ دی جاتی ہے ہمارے پیشنٹس کی جو کووڈ پازیٹیو ہے. تو ہم پھر اس لسٹ کو اس کی تلاشی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کس مریض کو زیادہ خطرات ہیں، ان کو فون کرتے ہیں اور ان کو پلس آکسیمیٹری آفر بھی کرتے ہیں گھر پہ. میرا جیسے ڈاکٹر کمار صاحب نے کہا مشورہ یہ ہے کہ آپ NHS 111 کو فون کریں، اور پھر ہوں. اگر ہو سکے اگر آپ کی سانس زیادہ ہے یا آپ کو زیادہ خطرہ ہے تو کووڈ ریفرل سینٹرز بھی موجود ہیں جہاں آپ جا کے چیک کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے GP سے یا NHS 111 سے رابطہ کریں. یہاں پروگرام میں آپ کی ہسٹری لینا یا آپ کو پرٹیکولر مشورہ دینا شاید تھوڑا مشکل ہو. مشکل ہے. چلیں، وہ تو ظاہر ہے فارغ ہی تھے گھر میں، تو میرا حال ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میسج کر دیا انہوں نے، تو میں نے کہا چلیں ان کے لیے بات کر لی جائے. ایک اور میسج آیا کہ جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ کن کن مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے یادداشت کی بات کی تو واقعی وہ ان کو کیونکہ کووڈ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ تو مجھے یاد رہتا ہے، لیکن نہ ماضی کا یاد رہتا ہے کیا کیا ہے، تو نہ آگے آنے والے کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو جو سامنے آ جاتا ہے وہ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں یہ صورتحال ہے میری. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ڈپریشن تقریباً بڑھ گیا ہے. اس پر بات کریں کہ ڈپریشن اگر بڑھ جاتا ہے یا اس قسم کی پرابلمس آتی ہیں تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. جی ڈاکٹر میم کمار صاحب آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مینٹل ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے اور ڈپریشن بہت سارے لوگوں میں ہو جاتا ہے. جو برین فاگ کی بات کر رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ اگر میموری کا ایشو چل رہا ہے تو اگین ڈاکٹر حسین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے GP سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں. وہ یہاں پہ میموری کلینک بھی چل رہی ہیں. میموری کلینک میں آپ کو بلایا جا سکتا ہے، وہاں پہ فردر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا سب اسباب ہو سکتے ہیں. صرف کووڈ کی وجہ سے ہو ضروری نہیں ہے، لیکن کووڈ ٹریگر کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں. جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے کہ آپ کو اس کے اثرات ہو رہے ہیں، تو بہت اچھی سروسز NHS میں اسٹارٹ ہوئی ہیں. اور آپ نے دیکھا NHS نے جو ہے حال ہی میں نہ صرف اپنے جو NHS کے ورکرس ہیں ان کے لیے بلکہ جنرل پبلک کے لیے بہت سارے مینٹل ہیلتھ سروسز اوپن کی ہیں. اچھی خاصی فنڈنگ ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے بہت سارے مراکز کھولے ہیں. تو آپ اگین GP کے تھرو جا سکتے ہیں جہاں پہ ٹاکنگ تھراپی جو ہے جس کے ذریعے ایکسپرٹس جو ماہر ہیں نفسیات کے وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان حالات میں آپ اپنے جو مایوسی یا ڈپریشن ہے اس سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے سوا کچھ ادویات بھی اویلیبل ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے مریضوں کو دیتے رہتے ہیں مایوسی یا ڈپریشن کے حالات میں، تو وہ اس سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جائیں، تھوڑا فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، لوگوں سے ملنا جلنا جس لیول تک پاسبل ہے وہ کرنے سے بھی ڈپریشن پہ کافی اثر پڑ سکتا ہے. تو نمبر آف تھنگز آر اویلیبل. NHS میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. آپ فوراً اپنے GP سے رابطہ کیجئے اور GP سے اور ان سے مشورہ کیجئے. وہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بتائیں گے، ورنہ وہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں سائن پوسٹ کرنا، تو وہ آپ کو ضرور کسی رائٹ ڈائریکشن میں سائن پوسٹ کر دیں گے. جی ڈاکٹر عمران صاحب، ایک تو اس پر آپ بات کیجیے، ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ کیونکہ اپریل میں مہنگائی میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپریل کے بعد لوگوں کا ڈپریشن زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا ڈپریشن زیادہ. ڈپریشن جو ہے وہ اندرونی اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی یعنی باہر کی یعنی چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر لائف ایونٹس، جیسے اگر آپ کی جاب لوز ہو گئی ہے یا آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا مثال کے طور پر آپ کی کوئی فیملی میں فوتگی ہو چکی ہے، دیز آر لائف ایونٹس، ان کی وجہ سے بھی ڈپریشن پہ اثرات پڑتا ہے. اور کاسٹ آف لیونگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک کنٹینیوس سٹریس ہے.
स्ट्रेस से मुराद कि आदमी रिलैक्स नहीं कर सकता, आदमी सोचता रहता है कि मेरा नेक्स्ट बिल कहाँ से मैं अदा करूँगा, मैं किस चीज़ को कट बैक करूँ, किस चीज़ पे खर्चा कम करूँ, दूसरा खर्चा पूरा करने के लिए। और इससे फिर जो आपका स्ट्रेस है उसकी वजह से आपकी डिप्रेशन ज़्यादा होगी। और हम कोविड में वैसे भी हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ज़्यादा हुई है, क्योंकि लोग बाहर किसी से सोशलाइज नहीं कर सके, मिल नहीं सके, अंदर ही अंदर रहे घरों में। और वो जो कोविड का स्ट्रेस है वो कंटिन्यूस रहा है। तो बिल्कुल आपके जो सवाल का जवाब है कि वो डिप्रेशन ज़्यादा होगी। सो इसका तरीक़ेकार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ी तफसील से उन्होंने बताया है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप अपनी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है उसको करें, वॉक्स के लिए जाएँ, पार्क में जाएँ, कोई स्पोर्ट्स टेक अप करें। स्पोर्ट्स टेक अप करने के लिए कोई इतना महंगा काम नहीं है, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, यानी सिंपल स्पोर्ट्स कर सकते हैं, दोस्तों से मिलें, वॉक्स के लिए जाएँ, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो, डी-स्ट्रेस हो सकते हैं। स्विमिंग क्लब में स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, जिम जॉइन कर सकते हैं अगर आप, यानी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी स्पोर्ट्स करें जिसमें पैसे की ज़रूरत है, आप सिंपल चीज़ें भी कर सकते हैं। हॉबीज़ कर लें मसलन। मेरी एक पेशेंट है तो उसने वो निटिंग शुरू कर दी है, और उससे उसको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। एक और पेशेंट है तो वो मॉडल्स होते हैं, वो बना रहे हैं। यानी मकसद ये है कि आपको खुद इसका कोई हल तलाश करना है। लेकिन डिप्रेशन यानी ये अगर होता है कि मसरूफ़ रहेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो डिप्रेशन कम जाएगा। हो जाएगा मसरूफ़ अगर रहें। हाँ, लेकिन वो तो अमूमन दूसरा डिप्रेशन में होता है कि मरीज़ों के पास इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो ये सब चीज़ें सोच सकें। तो इसलिए जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि लोकल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जहाँ वो टॉकिंग थेरेपी आपको देते हैं और आपको साइन पोस्टिंग करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है। दूसरा ये बताइएगा कि एक मरीज़ा है, वो कहती हैं कि जब ये, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बात किया, कुछ अद्वियात भी देते हैं उन्हें, डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं, तो उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उन्हें? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, जी। जी, जी। सो डिप्रेशन की जो भी अद्वियात होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी नहीं हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हों या किसी हद तक हों। मकसद ये होता है कि उस अद्वियात का जो फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा पहुँचता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स हों भी, तो आप जीपी को बताएँ और वो आपको असेस करेगा, और उसके मुताबिक वो दवाई चेंज भी हो सकती है, वो तब्दील भी हो सकती है। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का एक और लोगों को स्टिग्मा है कि शायद इस पे आदमी आदी हो जाता है। कतई ऐसी बात नहीं है। वो अद्वियात को काम करने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है। इसलिए कम से कम हम रिकमेंड करते हैं 6 से 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा अरसा आप उन अद्वियात पर रहें, और उस दौरान जीपी आपका डोज़ रिव्यू करता रहेगा, मेक श्योर करेगा कि आप सही डोज़ पे हैं या उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको रिड्यूस करेगा वो डोज़। और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुकेश साहब, आपसे पूछना यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो साइड इफ़ेक्ट है उन अद्वियात का, वो बाज़ औक़ात होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। तो अगर किसी को जिस तरह इन्होंने कहा कि चेंज हो सकती है, तो ये जो देखने सुनने वाले हैं उनको ये बताइएगा कि वो इसको रिव्यू करते रहें, या उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वाक़ई ये हमें इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि चेंज किया जाए, या वो खाते ही रहें, या क्या करें, उस बारे में बताइए। देखें, डेफ़िनेटली रिव्यू तो हमेशा होता रहता है, और जैसे डॉक्टर इमरान हुसैन ने कहा कि आप अपने जीपी से कांटेक्ट करें, और जीपी हमेशा हम लोग अपने जीपी प्रैक्टिस में लोगों से इस बारे में बहुत तफ़सीलन बात करते हैं। और इनिशियल जो शुरुआती फ़ेज़ होता है, जब भी हम किसी को अद्वियात का इजरा करते हैं, तो जनरली जो प्रैक्टिस है हमारी होती है कि 2 हफ़्ते से 4 हफ़्ते के दौरान, पहले शुरू के 2 से 4 हफ़्ते में हम उनसे डेफ़िनेटली बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। एक मरतबा हम लोग ये तसल्ली जब कर लेते हैं कि मरीज़ को अफ़ाक़ा हो रहा है,
اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اس کرٹیکل فیز کے بعد پھر ہم لوگ مزید ادویات جو ہیں ان کا اجرا کرتے رہتے ہیں. پھر 3 سے 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد دوبارہ ان کا ریویو ہوتا ہے اور چیک کرتے ہیں کہ بھائی مطلب کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم مریضوں کو ہمیشہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہوگا، لیکن ان کو خود اپنے آپ کی اپنی جو اوپر جو کچھ بھی اثرات ہو رہے ہیں اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اور جب بھی کبھی کوئی ایسی چیز ان کو محسوس ہو کہ کچھ صحیح آپ نہیں کی ہو آواز رہا میں ہر یا جگہ پہ کیا اس وجہ سے دوائی ہو رہی ہے، اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے جی، تو آپ فوری طور پہ اپنے جی پی سے رابطہ کر کے اور ان سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے. بہت سارے آپشنس ہیں، اور جیسے ڈاکٹر حسین نے کہا کہ اس پہ کبھی یہ اسٹگما نہیں لینا چاہیے کہ ہم لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں تو یہ کوئی پاگل پن کی دوائی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو ڈپریشن ہے یہ کامن چیز ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. آپ تو دیکھتے رہتے ہیں آج کل تو بہت چل رہا ہے، بہت سے بڑے بڑے اداکاروں کو ہوتا ہے اور ہم لوگ ان کے بارے میں سنتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے کہ یہ چیزیں کھل کے باہر آنی چاہیے. ڈپریشن ہر عام آدمی کو، ہم سب لوگوں کو ہوتا ہے، مطلب کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. کچھ کا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کچھ کا لمبی دیر کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے اندر دب کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. جس طرح عام بیماریاں ہوتی ہیں، ذیابیطیز ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گیا، ہارٹ پرابلم ہو گیا، جس طرح یہ کوئی بیماری کچھ نہیں ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے اور اس کے حل ہے. تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں، ان سے مشورہ کریں، لوگوں سے بات کریں اور لوگوں کو بتائیں. ہم سب کا یہ فرض ہے، اور جن جن کو ہو رہا ہے وہ ان کا بھی ہے، اور جن جن کو نہیں ہو وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں، اس کو کوئی چیز بری نہ صحیح ہے. سمجھیں. اور اپنے ڈاکٹر سے یقیناً آپ رابطہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں تو. ڈاکٹر عمران صاحب یہ بتائیے گا، پچھلے دنوں مجھے ایک ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس طرح کا رش نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. اس کی وجوہات جاننے کی میں نے کوشش کی، کچھ بتوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگ ہاسپٹل سے ڈر گئے ہیں. اگر معمولی سی پہلے کچھ تکلیف ہوتی تھی فوری ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں یا کہیں پہنچ جاتے تھے یا جی پی سے رابطہ کرتے تھے، لیکن آج کل جب تک اینڈ پر نہیں جاتے یا زیادہ کوئی تکلیف ہو جائے، چھوٹی موٹی تکلیف ہو تو کسی کو بتاتے ہی نہیں ہے، تو وہ اینڈ پر جا رہے ہیں ہاسپٹل میں جب کوئی علاج یا اس قسم کی چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے یا لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ انتظار نہ کریں. آپ یعنی آپ کی اپنی صحت ہے، آپ کی اپنی جسم ہے، اس پہ اس کی ذمہ داری لیں. ہرگز نہ ڈریں. اگر آپ نے 2 ویکسین لگوائے ہوئے ہیں تو آپ کو کورونا کا وہ خطرہ نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہے شاید جن کی ویکسین نہیں لگی ہوئی. تو آپ بے شک اپنے جی پی سے رابطہ کریں. اگر جی پی سے رابطہ نہیں کر سکتے تو ہاسپٹل ضرور جائیں، اے ایم ای میں چلے جائیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ آخر بالآخر ڈاکٹر دیکھے گا آپ کو. اگر آپ کنڈیشن سیریس ہے تو وہ آپ اس پہ توجہ دیں گے. اگر وہ وہاں آپ کا علاج نہیں کر سکے، کم از کم جی پی کو وہ بتائیں گے کہ اس پیشنٹ کو آپ نے ارجنٹلی دیکھنا ہے کیونکہ ان کی سیریس کنڈیشن ہے، یا وہ اس حالت میں ان کو ہاسپٹل میں داخل بھی کر دیں گے. میرے پاس 2-3 ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے انتظار کیا ہے اور آخر میں ٹو لیٹ تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ ہاسپٹل جانے سے ڈریں نہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں اس وقت ویٹنگ لسٹ کافی زیادہ ہے، کیونکہ جو ریسورسز ہاسپٹلز نے کووڈ لڑنے میں ڈائیورٹ کیے تھے، یعنی ادھر انہوں نے منسوخ کر دیے تھے، اس کی وجہ سے جو باقی روٹین تھا وہ تھوڑا کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ویٹنگ لسٹ زیادہ ہو چکی ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. لیکن باٹم لائن میسج یہی ہے کہ آپ بے شک جائیں ضرور، ہاسپٹل چلے جائیں، جی پی کے پاس چلے جائیں یا NH11 کو کال کریں، لیکن اس کو اگنور نہ کریں. اگنور نہ کریں، جو ہی کوئی تکلیف ہو تو لازمی شیئر کریں اور جائیں لازمی. بالکل جی بالکل. ڈاکٹر مکیش صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے لوگوں کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جانا چاہیے، اور بوجھ ظاہر ہے کوشش لوگوں کی بھی ہے کہ کم ہی جائیں، تو
بوجھ NHS پر کم ہو. تو ویسے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ جاتے نہیں ہیں آج کل, سچویشن ایسی ہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ تکلیف تو لوگوں کو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو عام مریض تھے, جو آپریشن جن کے ہوتے تھے یا اور بیماریاں کووڈ سے پہلے لوگوں کے ٹائمنگ ہوئی تھی, وہ سارا ڈیلے جا رہا ہے. تو اس کا ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جو جن کے آپریشن ڈیلے ہوئے ہیں, جن کو اور بیماریاں ہیں, کسی کو دل کی بیماری, کسی کو پتھری کی بیماری, گردے کی تکلیفیں اس قسم کی ہیں, ان کے لیے کیا پالیسی ہے NHS کی؟ دیکھیں آج ہی میرا خیال ہے کچھ ایک رپورٹ آئی ہے یا میں BBC پہ پڑھ رہا تھا کہ NHS نے کچھ ایکسٹرا فنڈز جاری کیے ہیں, یا ہمارے ہیلتھ منسٹر ہے ان کا کچھ پلان ہے کہ جو ڈیلے ہوئے ہیں پروسیجرز ان کا جو ہے جلد از جلد وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی مطلب جس طرح عوامی حلقوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں ان کے بھی علم میں یہ باتیں ہیں, اور وہ لوگ پوری طرح اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو کم کیا جائے, اور تاکہ لوگوں کو جو زیادہ سے زیادہ سہولیات ہیں وہ مل سکیں. اور میں ڈاکٹر عمران حسین کی بات سے متفق ہوں, 100% متفق ہوں کہ لوگوں کو کسی چیز میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. آپ کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹروں سے رابطے میں آنا چاہیے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہسپتالوں میں مطلب ایک تو آپ نے سبب بتایا تھا کہ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں, ایک یہ سبب بھی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی ڈینائل ہے. لیکن دوسرا سبب ہسپتالوں میں رش کم ہونے کا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں آج کل جو فالو اپ جو ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے, وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سیکنڈری کیئر والے بھی بہت سارے ٹیلی فون کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سوا یہ بھی ہے کہ بہت سارے جس طرح پہلے لوگ جاتے تھے تو اکیلے اپنے ان کے ساتھ کوئی ایک یا دو لوگ ساتھ ساتھ جاتے بھی تھے. اب ہسپتال والوں نے تھوڑی سی پالیسی چینج کی ہے تاکہ وہ مریض اکیلا ہے, ایز لانگ ایز وہ اکیلے آ سکتے ہیں, تاکہ لوگ, ظاہر ہے جتنی بھیڑ بڑھے گی تو کووڈ کے پھیلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے, تو کچھ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ کم جا رہے ہیں, اس وجہ سے بھی بھیڑ نظر میں کم آ رہی ہوتی ہے. لیکن جن کو تکلیف ہے, جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے, جو کہ مطلب سب سے میجر ایشو ہوتا ہے کہ دل میں سینے میں درد ہے, آپ کو بلا ناغہ, بلا کسی ڈیلے کے آپ کو فوری طور پہ ہسپتال سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. گردے میں پتھری ہے, درد برداشت نہ کریں, مطلب ایسا نہیں کہ درد کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, اس سے آپ کا گردہ لانگ ٹرم میں فیل ہو سکتا ہے. کووڈ کا بہت زیادہ میجورٹی چانسز یہی ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 2 ویکسین لگ چکی ہیں یا بوسٹر بھی لگ چکا ہے, تو بہت کم چانس ہے کہ آپ کو لگے, یا لگے تو پھر اس کے اثرات کم ہوں گے. لیکن جو درد ہوگا یا لانگ ٹرم میں آپ کو جو اس کے اثرات ہوں گے, اس سے آپ کو بچاؤ کا یہ ذریعہ ہے کہ آپ بالکل رکیں نا. NHS نے مطلب باقی سروسز بہت ساری چیزیں رک گئی تھی, بہت ساری چیزیں رک گئی تھی NHS کے دوران. NHS ون آف دوز سروسز جو تھی وہ تھی جو کہ بالکل نہیں رکی, چاہے GP لینڈ ہو, چاہے سیکنڈری کیئر ہو. سیکنڈری کیئر میں جو ہمارے آرڈینری جو ہم لوگوں نے الیکٹیو آپریشنز کیے ہوئے تھے وہ روکے ہوئے تھے, لیکن ایمرجنسی کیئر کبھی بھی نہیں رکا تھا. تو آج بھی ایمرجنسی کیئر نہیں رکا, آج بھی GP لینڈ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کریں, آپ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے میسیجز کر کے جو کنسلٹ ہے اس کے ذریعے رابطہ کریں. اگر بہت زیادہ تکلیف ہے ایمبولینس کال کریں اور ہسپتال میں جائیں, ڈیلے نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے, تو کاسٹ کٹنگ لانگ رن میں نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے ابھی سے جلدی میں اس کو ٹھیک کروا لیا تو آپ کی بھی تکلیف بچ گئی, NHS کا بھی پیسہ کم لگا. لیکن اگر لانگ رن میں چلے گئے تو آپ کو بھی تکلیف بڑھے گی اور پیسہ اس سے زیادہ لگے گا. اسی لیے ویکسین اور یہ پریونٹیو میجرز جن پہ ہم لوگ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا مین مقصد کاسٹ کٹنگ ہے, کاسٹ کو بڑھانا نہیں ہوتا, یہ کاسٹ کٹنگ کے میجرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمران صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, تو کوسچن اس وقت میرا حال ہے مشکل ہی ہے, تو آپ ٹاپک کے مطابق ایک اپنا میسج ڈیلیور کر دیں تاکہ ہمارے سوچنے دیکھنے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ آج کے ٹاپک سے ہم نے کیا حاصل کیا. سو آج کے ٹاپک میں بیسکلی میں یہی کہوں گا کہ NHS جو ہے وہ اس نے کووڈ کے دوران بے شمار کام کیا ہے, آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے. آپ اپنی طرف سے یہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو ضرور لگوائیں, پہلی اور دوسری ڈوز, اور پھر اس کے بعد بوسٹر. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے
تو یعنی بغیر کسی یعنی ڈیلے کے آپ جی پی سے رابطہ کریں، NHS11 سے رابطہ کریں یا پھر ہاسپٹل میں چلے جائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سکسیس نہیں ہو رہی تو گیو اپ نہ کریں، کوشش کرتے رہیں۔ جی پیز اس وقت ہیں کافی بیزی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پہ بیٹھے نہ۔ تو اسینشلی یہ دو میسیجز ہیں جو کہ ٹھیک یعنی میرے ٹھیک ہے خیال میں ڈاکٹر مکیش کمار، آپ کا کیا میسج ہے جی؟ نہیں، بالکل میں ان کی تائید کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ NHS ہمیشہ سے آپ کی سروسز کے لیے حاضر ہے، آج بھی حاضر ہیں۔ ہم سارے ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹاف اور باقی جو بھی پیرامیڈیکل اسٹاف وہاں پہ اویلیبل ہے۔ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کی صحت ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اچھی رہے، تو ہم لوگ اسی سروس میں ہمیشہ کوشاں رہیں گے اور رہتے رہے ہیں۔ تو ضرور آئیے اور رکیے مت۔ ایسا مت سمجھیے کہ ہم NHS پہ بوجھ پڑ رہا ہے، نہیں، NHS اسی لیے بنی ہے، ہم اپنے مریضوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہماری جاب یہی ہے، ہماری سروس یہی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ تو آپ ضرور آئیے اور ہم لوگ بالکل اپنی پوری طریقے سے جس طرح ہمارے بس میں جتنا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی صحت اچھی سے اچھی رہے۔ ڈاکٹر عمران حسین اور ڈاکٹر مکیش کمار، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں معذرت چاہوں گا جو لوگ کالیں کر رہے تھے اور کالیں تھرو نہیں ہوئی، میسیجز جنہوں نے کیے ان کا بہت بہت شکریہ۔ تمام کے میسیجز اس وجہ سے شامل نہیں کر سکا کہ وہ میسیج تھے جو ہم کوسچن پر جس پر بات کر چکے تھے آلریڈی، اس وجہ سے معذرت کہ آپ کے کوسچن شامل نہیں ہوئے، لیکن 2-3 جن نے کیے ان کو جواب مل گئے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق ہی ہم بات کریں اور اسی کے مطابق جواب دیں، تاکہ آپ لوگوں کو کے ذہن میں جو کوسچن اٹھتے ہیں وہ ان کا جواب آپ کو مل جائے۔ پبلک فورم کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اہم شخصیات کو جس ٹاپک پر جو عبور رکھتا ہو اسی کو لا کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیں، اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طرح کی اپنی کوشش جاری رکھیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خلفشار کا حل نکل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔